السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چاہنے والے، میرے محبین، میرے کرم فرماؤں تک میرا سلام پہنچے۔ آج میں اپنے کرم فرماؤں کے لیے، محبین کے لیے نہایت ہی سبق آموز واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ جو میرے اس چینل پر دوست احباب نئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور التماس کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ اور بھی احباب اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلخ کے بادشاہ، آپ اپنے مخملی بستر پہ اپنے محل میں سو رہے تھے کہ چھت پہ چلنے کی آواز آئی۔ آپ اپنے کمرے سے باہر نکلے اور آواز دی کہ چھت پہ کون چل رہا ہے؟ اس وقت آدھی رات کا وقت ہے۔ آواز آئی، میں ایک مسافر ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کملے، بادشاہ کے محلات پہ اونٹ تلاش کر رہا ہے اس وقت؟ بادشاہ کے محلات پہ اونٹ نہیں ملتے۔ آگے سے آواز آئی، اگر بادشاہ کے محلات پہ اونٹ نہیں ملتے تو مخملی بستر پہ خدا بھی نہیں ملتا۔ یہ آپ کو بڑی چوٹ لگی، آپ کا دل جو ہے وہ ایک بار تو کانپ گیا کہ اس مسافر نے کیسی بات کی ہے کہ اگر محلات پہ اونٹ نہیں ملتے تو مخملی بستر پہ خدا بھی نہیں ملتا۔ اگلا دن ہوا، آپ اسی سوچ بچار میں اور فکر میں تھے کہ اگلے دن پھر آپ کی کچہری لگی، آپ کا دربار لگا، تو ایک بندہ کچہری میں جو لوگ تھے ان کو دھکے دیتا ہوا، دربانوں کو پیچھے ہٹاتا ہوا آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جب سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا، تو بڑا بدتمیز ہے، تو بڑا بے ادب ہے، تجھے پتہ نہیں کہ تو بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن آدم کے دربار میں آیا ہے؟ تو نے نہ چوبداروں کو دیکھا، نہ تو نے درباریوں کو دیکھا، نہ تو نے دربانوں کو دیکھا، نہ تو نے دربار میں رہنے والے لوگوں کو دیکھا، سب کو دھکے دیتا ہوا سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ چلو اگر آ گیا ہے تو اب بتا تیرا کام کیا ہے، کس کام سے آیا ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، میں آپ کی اس سرائے میں چند دن گزارنا چاہتا ہوں۔ جب اس طرح کی بات کی اس نے تو آپ نے فرمایا، جھلے، تجھے پتہ نہیں یہ بادشاہ کے محل ہیں، سرائے نہیں ہے۔ آپ نے کہا، وہ بندہ کہنے لگا، حضور ایک بات بتائیے۔ فرمایا، پوچھ۔ وہ کہنے لگا، ذرا یہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ حضرت ابراہیم بن آدم فرمانے لگے، میرا باپ یہاں بادشاہ تھا۔ اس نے کہا، ان سے پہلے کون تھا؟ فرمایا، میرا دادا بادشاہ تھا۔ ان سے پہلے کون تھا؟ فرمایا، میرا پردادا بادشاہ تھا۔ وہ سائل کہنے لگا کہ آپ کے بعد کون آئے گا؟ فرمایا، میرا بیٹا بادشاہ بنے گا، میرا وہ گدی نشین ہوگا، وہ اس سلطنت کو سنبھالے گا۔ وہ فرمایا، ان کے بعد میرا پوتا آئے گا۔ اسی طرح سے یہ کام چلتا گیا۔ تو آپ نے فرمایا، وہ جو بندہ آیا تھا سائل، وہ کہنے لگا کہ یہ تو بتاؤ کہ جس جگہ پہ اتنے بندے آئیں اور چلے جائیں، آئیں اور چلے جائیں، بتاؤ وہ سرائے ہوتا ہے یا محل ہوتا ہے؟ آپ کو اس بات سے بڑا رنج ہوا، بڑے مغموم ہوئے۔ وہ بندہ اتنی بات کر کے دربار کو چھوڑ کے چل دیا۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اپنا لباس شاہی، لباس فاخرانہ اتارا، اپنے سر سے تاج اتارا اور اس تخت کو چھوڑ کر آپ بھی جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ آپ بھی اس بندے کے پیچھے پیچھے جنگل کی راہ لی اور اس دنیا کو ترک کر دیا، دنیا کو چھوڑ کے آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ تو میرا بھائی، یہ دنیا جو ہے اس کو ایک دن چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، تو چاہیے کہ جب بندے کے پاس کچھ ہو اس وقت چھوڑے۔ اور جب آپ یاد رکھو اللہ کی یاد میں مشغول تھے کہ ایک دن شام کا وقت تھا، آپ کے لیے جس غار میں جا کے آپ بیٹھ گئے یاد الہی میں، تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کھانا آیا، جو فرشتہ کھانا لے کر آیا، وہ ٹرے جس میں کھانا تھا اس میں بنے ہوئے بٹیر تھے، حلوہ تھا،
یا اور اس طرح کی چیزیں تلذذ والی، تو ایک بندہ وہاں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا جو موچی تھا، جوتے گانٹھنے والا۔ تو وہ بندہ دیکھتا ہے کہ ابراہیم بن آدم کے لیے تو مرغن غذائیں آ رہی ہیں، اس کے لیے تو بنے ہوئے تتر اور بٹیر آ رہے ہیں، اور ساتھ میں میٹھا حلوہ بھی آ رہا ہے، تو میں اتنی دیر سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرے لیے تو وہی دال ساگ ہی آتا ہے۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، تو بڑا بے نیاز ہے، اس بندے کو تو آئے ہوئے ابھی ایک دن ہوا ہے، تو اس کے لیے مرغن غذائیں آ رہی ہیں، اور مجھے تو عرصہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے تیرا ذکر کرتے ہوئے۔ اے مولا، میرے لیے تو وہی دال ساگ وہی آتا ہے، تو اس کے لیے مرغن غذائیں پہلے دن سے ہی۔ تو ہاتھ غیبی سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو جوتیاں چھوڑ کے آیا ہے، اس نے میرے لیے تخت و تاج کو چھوڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ کے لیے اس دنیا کو ترک کر دے، دنیا کو چھوڑ دے، خالق اکبر جل وعلا اسے ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔